پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور وہ وقت یاد کرو جب کہ بنایا ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے بار بار لوٹنے کی جگہ اور امن کی جگہ، اور بنا لو تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ، اور ہم نے عہد لیا ابراہیم و اسماعیل سے کہ تم دونوں پاک رکھو میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے، یعنی نمازیوں کے لیے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب کہ کہا ابراہیم نے اے میرے پروردگار، بنا دے تو اس کو امن والا شہر اور رزق دے اس کے رہنے والوں کو پھلوں کا، جو بھی ان میں سے ایمان رکھے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ اللہ نے فرمایا اور جو کفر کرے گا اسے بھی میں فائدہ دوں گا تھوڑا سا، پھر کشاں کشاں لے چلوں گا اس کو جہنم کے عذاب کی طرف، اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب کہ بلند کر رہے تھے ابراہیم و اسماعیل بیت اللہ کی بنیادوں کو، کہہ رہے تھے اے ہمارے پروردگار، قبول فرما تو ہماری جانب سے، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، اور بنا دے تو ہم دونوں کو تیرا فرما بردار، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت تیری فرما بردار، اور ہمیں بتا دے ہمارے حج کرنے کے طریقے، اور ہم پر توجہ فرما، بے شک تو ہی تو ہے توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا۔ اے ہمارے رب، اور بھیج تو ان میں ایک رسول انہی میں سے جو تلاوت کرے ان کے سامنے تیری آیتوں کی، اور تعلیم دے ان کو کتاب اور حکمت کی، اور ان کو پاک کر دے، بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ اور کون روگردانی کر سکتا ہے ابراہیم کے دین سے سوائے اس کے جس نے بے وقوف بنا رکھا ہو اپنے آپ کو، اور یقیناً ہم نے منتخب کیا ابراہیم کو دنیا میں، اور یقیناً وہ آخرت میں نیک لوگوں میں سے ہیں۔ وہ وقت یاد کرو جب کہ کہا ابراہیم سے اس کے رب نے اطاعت قبول کر، تو ابراہیم نے کہا میں نے اطاعت قبول کر لی رب العالمین کی۔ اور اسی بات کی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب نے بھی کہا اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے چن کر دیا ہے تم کو دین، لہٰذا ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب کہ یعقوب کی موت کا وقت آیا، جب کہ کہا اپنے بیٹوں سے تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ بیٹوں نے کہا ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی، اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم و اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی، جو ایک ہی معبود ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کیا، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کیا،
اور تم سے پوچھا نہیں جائے گا اس کے بارے میں جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ اور ان لوگوں نے کہا ہو جاؤ تم یہودی یا نصارہ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، بلکہ ابراہیم کے دین کی جو توحید والا ہے، اور ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے۔ تم کہو ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس پر جو نازل کیا گیا ہماری جانب، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کی جانب، اور جو دیے گئے موسیٰ اور عیسیٰ، اور جو کچھ دیے گئے پیغمبر اپنے رب کی جانب سے، ہم تفریق نہیں کرتے ان میں سے کسی کے درمیان، اور ہم اسی اللہ کے فرما بردار ہیں۔ پھر اگر وہ ایمان لائے اس طرح جیسے تم ایمان لائے ہو تو یقیناً وہ ہدایت پا جائیں گے، اور اگر پھر جائیں تو وہ لوگ محض مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ پس ان قریب کافی ہو جائے گا آپ کی جانب سے ان کے لیے اللہ، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ رنگ میں رنگ اللہ کا رنگ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے، اور ہم اسی اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم ہم سے حجت کرتے ہو اللہ کے بارے میں، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور ہم اسی کے لیے مخلص ہیں۔ کیا تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہ سب یہودی تھے یا نصارہ؟ اے نبی آپ کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو چھپائے گواہی کو جو اس کے پاس ہے اللہ کی جانب سے، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کیا، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کیا، اور تم سے پوچھا نہیں جائے گا اس کے بارے میں جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، یہ سورہ بقرہ ہے، پارہ نمبر 1۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 سے لے کر آیت نمبر 141 تک پڑھی گئی ہیں، اور الحمدللہ آج پہلا پارہ مکمل ہو گیا ہے۔ آج جو آیتیں پڑھی گئی ہیں ان کا ربط ان سے پہلی آیت سے یہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت بیان کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے امتحانات لیے، اور ابراہیم علیہ السلام تمام امتحانوں میں کامیاب ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں امامت کے اعزاز سے نوازا۔ ابراہیم علیہ السلام نے درخواست کی پروردگار یہ امامت و خلافت میری اولاد میں بھی عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا ہاں، لیکن ظالموں کو میرا عہد نہیں پہنچے گا، یعنی ظالموں کو امامت و خلافت عطا نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جو بیت اللہ کو تعمیر فرمایا،
اس کی تاریخ بیان کی جا رہی ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، وہ وقت یاد کرو۔ اس سے پہلے ہم نے بیان کیا تھا قرآن کی کوئی آیت از سے شروع ہوتی ہے تو پچھلے تاریخ کا حوالہ دیا جاتا ہے، پچھلے واقعے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، اور قرآن کی کوئی آیت اذا سے شروع ہو تو آئندہ کے بارے میں حوالہ دیا جاتا ہے۔ یہ اصول ہمیشہ یاد رکھنا۔ تو یہاں بھی آیت شروع ہو رہی ہے از سے، یعنی یہ پچھلی تاریخ کا حوالہ ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ نزول قرآن سے بہت قدیم ہے، بہت پرانا ہے، بہت پہلے کا ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، وہ وقت یاد کرو جب کہ ہم نے بنایا بیت اللہ کو مثابتاً۔ مثابہ صوب سے ہے، اس کے معنی آتے ہیں بار بار لوٹ کر آنا۔ یہ شان بیت اللہ کی ہے کہ ایک مرتبہ جو حج یا عمرہ کرتا ہے نا تو اس کی نیت کبھی نہیں بھرتی، بار بار جانے کی تمنا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ حج کے قبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ پھر وہاں جانے کی تمنا ہو۔ اور ہر حاجی کی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ بار بار وہاں جائیں۔ اس لیے حاجی کبھی حج کے نیت سے جاتا ہے، کبھی عمرے کی نیت سے جاتا ہے۔ اب تو لوگوں کی چاہت یہی ہوتی ہے کہ جیسی موقع ملے پھر ایک مرتبہ اور وہاں کی حاضری نصیب ہو۔ یہ مقام کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ تم کہیں گے مدینہ منورہ کو تو حاصل ہے نا مولانا، بے شک، لیکن قرآن جو بیان کر رہا ہے نا وہ حضور سے بہت پہلے کے زمانے کا حال بیان کر رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت زمانے پہلے سے۔ تو یہ خوبی ہے بیت اللہ کی۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، دوسری خصوصیت، بیت اللہ کو اللہ نے امن والا بنایا۔ دور جاہلیت میں جاہل عرب بھی اس کا احترام کرتے تھے، وہاں پر قتل و قتال نہیں کرتے تھے۔ اگر وہاں کسی کو اس کے باپ کا قاتل بھی نظر آتا اپنی نظریں جھکا لیتا تھا اور اس کے باہر نکلنے کا انتظار کرتا تھا۔
ابھی ہم آگے احادیث وغیرہ بیان کریں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، تاریخ یہ ہے کہ بیت اللہ کو سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے اس کے بالکل سیدھ میں یہ 7ویں آسمان پہ فرشتوں کا کعبہ ہے، جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے سورہ طور کے اندر اللہ تعالیٰ نے والبیت المعمور میں اسی کو بیان کیا ہے۔ فرشتوں نے سب سے پہلے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا۔ اس کے 2000 سال کے بعد اللہ نے آدم کو پیدا کیا اور پھر جنت میں داخل کیا، اور آدم علیہ السلام جنت میں 1 ساعت تک رہے۔ ساعت بولے تو گھنٹہ، اور آخرت کا 1 گھنٹہ بولے تو 130 سال۔ 130 سال تک آدم علیہ السلام جنت میں رہے، پھر جنت سے زمین پہ اتارے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آدم میرا گھر تعمیر کر۔ فرشتوں کا بنایا ہوا جو کعبۃ اللہ تھا وہ سیلاب کی زد میں آ گیا تھا، اس کی بنیادیں باقی تھی، دیواریں باقی نہیں تھی۔ آدم علیہ السلام کو اس کی بنیادیں بتا دی گئی۔ آدم علیہ السلام نے پھر کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا دوسری مرتبہ۔ پھر اللہ نے آدم کو حکم دیا کہ اس کا حج کرو۔ آدم علیہ السلام نے کہا پروردگار میں نہیں جانتا کہ تیرے گھر کا حج کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرشتے کو بھیجا، فرشتے نے آپ کو حج کے طریقے بتائے۔ ہم نے بتایا تھا کہ چاروں کو آسمان سے زمین پہ اتارا گیا تھا، آدم، حوا، ابلیس اور سانپ۔ آدم اتارے گئے سری لنکا میں، حوا اتاری گئی جدے میں، سانپ اتارا گیا اصفہان میں ایران میں، اور ابلیس اتارا گیا دست میسان میں جو بصرہ کے قریب ہے۔ تقریباً 100 سال تک آدم اور حوا کی ملاقات نہیں ہوئی۔ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو حکم دیا بیت اللہ تعمیر کرنے کا، آپ نے بیت اللہ تعمیر کیا، اور فرشتے نے اللہ کے حکم سے آپ کو حج کرنے کا طریقہ بتایا۔ جب آپ عرفات میں پہنچے، اتفاقاً حضرت حوا بھی جدے سے عرفات پہنچی تھی، وہاں پر ایک دوسرے کو دیکھا، اجی تم، مطلب بولے اجی تم، یہ تعارف ہوا۔ اس تعارف کی وجہ سے اس میدان کا نام عرفات پڑا۔
عرفات کو عرفات کیوں کہتے ہیں؟ تعارف سے بنا ہے یہ۔ تو یہاں پر آدم و حوا کا بہت دنوں کے بعد یہاں پر تعارف ہوا، کیونکہ بچھڑ گئے تھے نا جی۔ پھر آدم علیہ السلام حضرت حوا کو لے کر مزدلفہ پہنچے۔ مزدلفہ کو مزدلفہ اس لیے کہتے ہیں، ازدلاف کے معنی ملاپ کے آتے ہیں، یہاں پر دونوں کا ملاپ ہوا، آدم و حوا کا، اس لیے اس میدان کو مزدلفہ کہا جاتا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام حج کے بعد حضرت حوا کو لے کر یہاں پر آ گئے، سری لنکا، اور یہاں سے آدم نے پیدل حج کیے 40 حج کیے آدم علیہ السلام نے۔ بہرحال ہم نے تفصیلات بیان کر دی ہیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے تعمیر کردہ کعبۃ اللہ کو طوفانوں نے گھیر لیا۔ عرب میں طوفان آتے تھے، کعبۃ اللہ پھر گر گیا، تو حضرت شیس علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا تیسری مرتبہ۔ شیس علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کے جانشین تھے، ان کے وارث تھے۔ اللہ نے ان کو 50 صحیفے عطا فرمائے تھے۔ آدم علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو آپ کی نماز جنازہ حضرت شیس علیہ السلام نے پڑھائی، اور نماز جنازہ میں 5 تکبیریں کہی۔ تم بولے کہ مول صاحب کنفیوژن ہو رہا تمہارے کو، 4 ہی تکبیرات ہوتی نا جی، نماز جنازہ میں 4 تکبیرات ہوتی ہے، پھر 5 کیسا؟ 4 تو نماز کی تھے، اور 1 تکبیر آدم علیہ السلام کی فضیلت میں کہی۔ بہرحال تیسری مرتبہ تعمیر کیا بیت اللہ کو شیس علیہ السلام نے۔ شیس علیہ السلام کے پوترے ہیں، بلکہ پوترے کے بھی بیٹے، ادریس علیہ السلام، اور ادریس علیہ السلام کے پڑ پوترے ہیں نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے جب نافرمانی کی، حد سے بڑھ گئے، تو نوح نے ان کے لیے بد دعا کی، پانی کا طوفان آیا، اور جتنے کشتی میں سوار تھے نوح کے اتنے بچ گئے، 80 آدمی تھے، 40 مرد 40 عورتیں، باقی پوری دنیا غرق ہو گئی۔ اسی میں کعبۃ اللہ اٹھا لیا گیا۔ پھر نوح علیہ السلام کی 10ویں پشت میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بیت اللہ کو تعمیر کرو۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں تھے، اصل رہنے والے عراق کے تھے، ہجرت کر کے فلسطین میں آئے تھے اور وہیں پہ آباد ہو گئے تھے۔ 2 بیویاں تھیں، پہلی بیوی حضرت سارہ فلسطین میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رہتی تھی، اور دوسری بیوی حضرت ہاجرہ، ان کو اللہ کے حکم سے اس جگہ چھوڑ آئے تھے جہاں آج مکہ مکرمہ ہے۔ دودھ پیتے بچے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اماں بی بی ہاجرہ کو مکے کی سرزمین میں اللہ کے حکم سے چھوڑ کر آئے تھے۔ بہرحال
اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد چند سال گزر گئے، بی بی ہاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ کے حیات میں ملک یمن کا ایک قبیلہ بنو جرہم مکے میں آ کر آباد ہو گیا تھا، جس کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بچپن اسی قبیلے میں گزرا، قبیلے بنو جرہم۔ بڑے ہوئے تو قبیلے جرہم کی ایک خاتون سے نکاح فرمایا۔ اچھا، ادھر یہ ہوا بی بی ہاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنی اماں کو کعبۃ اللہ کے قریب میں دفن کیا۔ ایک بات یاد رکھو، جس نبی کی قوم پر عذاب آتا تھا، اللہ تعالیٰ اس نبی کو حکم دیتا تھا کہ ایمان والوں کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ۔ تو ان میں سے اکثر نبی مکے میں آتے تھے۔ اکثر اس لیے کہہ رہا ہوں، بعض جو ہے اور مقام پہ بھی چلے گئے، جیسے صالح علیہ السلام وہاں سے اپنی قوم سے نکل کر ملک یمن میں گئے۔ ملک یمن کے ایک کنویں کے پاس وہاں آباد ہو گئے، اور کچھ دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اسی لیے اس بستی کا نام پڑ گیا حضرموت۔ حضرموت، موت آ گئی۔ آج جو ہے حضرموت ایک شہر ہے ملک یمن میں، اس شہر کے رہنے والوں کو حضرمی کہا جاتا ہے، حضرموت کے رہنے والے۔ میر محبوب الدولہ کے زمانے میں، جو میر عثمان علی خان کے والد تھے، حیدرآباد کے بادشاہ، ان کے زمانے میں یمن سے عرب ہندوستان آئے۔ کیوں آئے؟ فوج کے لیے اور خزانوں پر چوکی داری کے لیے ان کو مقرر کیا گیا ہے۔ اس زمانے میں دفتری زبان فارسی تھی حیدرآباد میں، تو ان کو عربوں کو جو چوکیدار تھے خزانوں پر، بینکوں پہ، ان کو چاوش کا لقب دیا گیا ہے۔ چاوش، تو چاوش کے معنی فارسی میں آتے ہیں چوکیدار۔ ہے بات سمجھ میں؟ اب عربوں کو چاوش بولے تو بہت خوش ہوتے ہیں، ہاں جی، حالانکہ عرب ہیں یہ۔ تو اکثر یمن سے یہاں عرب کے قافلے آئے، میر محبوب الدولہ کے زمانے میں۔ میر عثمان علی خان کے باپ تھے، وہ چھٹے بادشاہ تھے حیدرآباد کے۔ ایک بات بیچ میں اور بول دوں، ہاں جی، کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا، کیا تو تیسمار خان کا ہے کیا؟ کیا تو تیسمار خان ہے کیا؟ یاد رکھو، اس کی بھی تاریخ ہے۔ تیسمار خان یہ لقب سب سے پہلے میر محبوب الدولہ کو ملا، حیدرآباد کے بادشاہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنے بڑے شکاری تھے، انہوں نے پورے 30 شیر کا شکار کیا تھا۔ شیر کا شکار معمولی بات ہے کیا؟ انہوں نے 30 شیر مارے تھے، اس لیے ان کا لقب پڑ گیا تیسمار خان۔
اب لوگ بڑے باتیں کرتے تو ہم بولتے ارے ابے تو کیا 30 مار خواہ ہے کیا بیٹا؟ تو اوریجنل لقب یہ میر محبوب الدولہ ان کو دیا گیا تھا 30 شیر مارنے پر۔ بہرحال ہم بیان کر رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وطن عراق ہے۔ عراق میں ایک گاؤں تھا، اس کا نام تھا انگلش میں UR ابراہیم علیہ السلام کا پیدائشی وطن۔ پھر بابل میں رہے، اس زمانے کا پائتخت تھا۔ پھر وہاں سے ہجرت کر کے اللہ کے حکم سے جارڈن آئے، کچھ دن وہاں رہے، پھر فلسطین میں آئے اور فلسطین ہی کو اپنا وطن عزیز بنایا۔ اسی وجہ سے دیکھو فلسطین اور خصوصاً بیت المقدس یہودیوں کے لیے بھی قابل احترام ہے، عیسائیوں کے لیے بھی ہے، اور ہم مسلمانوں کے لیے بھی قابل احترام ہے، کیونکہ یہیں پر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد آباد ہوئی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ بیت اللہ کو تعمیر کرو۔ ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے سفر کر کے مکہ پہنچے، تو اس سے پہلے حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ بیٹے اسماعیل علیہ السلام یہیں پر آباد تھے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام جب مکہ پہنچے تو دیکھا اسماعیل علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تیر بنا رہے ہیں، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام شکاری تھے، ہیں جی۔ ان کا گزر شکار پر اور دودھ پر تھا، تو بیٹھے ہوئے تیر بنا رہے ہیں۔ ایک دم نظر جو اٹھی تو دیکھا والد محترم تشریف لائے ہیں۔ ادب سے کھڑے ہو گئے، سلام کیا اور پوچھا کہ بابا آپ یہاں کیسے؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کبھی بھی نہیں آ سکتے تھے اپنی مرضی سے، اور آئے تو بھی یہاں رکتے نہیں تھے، رات میں واپس چل جاتے تھے، اللہ کا یہی حکم تھا۔ اچھا کبھی بغیر مقصد کے نہیں آتے تھے، اس لیے پوچھا بابا آپ کس طرح سے آئے ہیں؟ فرمایا بیٹے مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ایک کام کا، کیا تم میری مدد کرو گے؟ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں، میں ضرور آپ کی مدد کروں گا۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ جو ٹیلا نظر آ رہا ہے، زمین کا ابھرا ہوا حصہ، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہاں اس کا گھر تعمیر کرو۔ تم بولیں گے اللہ کو گھر کی کیا ضرورت ہے؟ اے اللہ کی عبادت کے لیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کا فاؤنڈیشن بتا دیا۔
وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، ہم نے ابراہیم کو بیت اللہ کی جگہ بتا دی، اس کا مارکوٹ دے دیا ان کو۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کے لیے پتھر جمع کیے، اور یہ پتھر 5 پہاڑیوں سے جمع کیے۔ نمبر 1 ہیرا، جس پہ غار ہیرا ہے نا، وہ ہیرا پہاڑ، اس پہاڑ کو جبل نور کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 طور سینا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام فرمایا۔ تیسرے طور زیتا، جہاں زیتون کے درخت کثرت سے تھے۔ نمبر 4 جبل لبنان، لبنان کی پہاڑی۔ اور نمبر 5 جودی پہاڑ، جہاں نوح کی کشتی رکی۔ 5 پہاڑوں سے ابراہیم علیہ السلام نے پتھر جمع کیے، اور اس کے بعد انہی بنیادوں پر انہوں نے کھودنا شروع کیا۔ اسماعیل علیہ السلام مٹی ڈھو ڈھو کر پھینکتے تھے، یہاں تک کہ بنیادیں نظر آ گئی، فاؤنڈیشن پرانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے، اور پھر اسماعیل علیہ السلام نے گارا بنایا اور تعمیر شروع ہو گئی۔ جب دیواریں بلند ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل سے فرمایا، بیٹا کوئی ایسا پتھر لا کہ جس پر چڑھ کر میں دیواریں بلند کر سکوں۔ ایک پتھر لا کے رکھ دیا۔ یہ پتھر اس زمانے میں سیڑھی کا کام دے رہا تھا۔ اب سیڑھیاں تو تھے نہیں، وہاں کوئی شہر تھوڑی تھا۔ اور اس موقع پر دونوں کی زبان پر دعائیں تھیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پروردگار تیرے حکم سے ہم تیرا گھر تعمیر کر رہے ہیں، یا اللہ ہماری جانب سے قبول فرما۔ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے اللہ کی ذات بے نیاز ہے، بندہ کتنا بھی اچھا عمل، کتنی بھی اچھی نیت سے کرے، لیکن اللہ کی طرف سے جب تک شرف قبولیت نہ ہو تو اس کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی۔ اسی لیے کوئی بھی عمل انسان کرے تو اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ قبولیت کی دعا ضرور کرنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر فرما رہے ہیں، تو جس پتھر پر چڑھ کر تعمیر فرما رہے ہیں، اس پتھر نے آپ کے قدموں کے نشانات اپنے اندر نقش کر لیے۔ یہ بطور معجزہ ہے کہ پتھر میں ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشانات آ گئے۔ حالانکہ تقریباً
ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آج سے 4,500 سال پہلے کا ہے، لیکن وہ نشانات آج بھی اس پتھر پہ موجود ہیں۔ وہ پتھر کہاں ہے؟ کعبے کے سامنے ایک سنہری جالی ہے، پنجرا سنہرا، تم نہیں دیکھے ہوں گے تو فوٹو میں دیکھ لو۔ وہ سنہرے پنجرے کے اندر وہ پتھر ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ پہلے یہ نشان صاف نظر آتے تھے، لیکن لوگوں نے تبرک کے طور پر اس کو ہاتھ لگانا شروع کر دیا تو اس کے نشانات دھندلے ہو گئے۔ بہرحال جب کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ بیٹے کوئی اچھا سا پتھر لا تاکہ ہم طواف کے لیے اسے بطور نشان کے رکھ دیں کہ جہاں سے طواف شروع کرے اور ختم ہو۔ اسماعیل علیہ السلام نے تلاش کر کے ایک پتھر لائے، کہا بابا یہ پتھر لایا، فرمایا یہ نہیں دوسرا لا۔ اب اسماعیل علیہ السلام دوسرا پتھر تلاش کرنے کے لیے جب نکلے، جبل ابو قبیس نے آواز دی اسماعیل تمہاری امانت میرے پاس ہے، یہاں آؤ۔ وہاں پہنچے تو وہ جسے ہم حجر اسود کہتے ہیں، وہ پتھر بڑا حسین خوبصورت تھا۔ یہ پتھر آدم جنت سے لے کر آئے تھے، لیکن بعد میں جب نوح کے زمانے میں طوفان آیا اور کعبۃ اللہ اٹھا لیا گیا تو اس پتھر کو جبل ابو قبیس اس پہاڑ نے اپنے اندر محفوظ کر لیا، یہ پتھر ضائع نہ ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کو تعمیر فرمایا تو اسماعیل علیہ السلام جس پتھر کی تلاش میں نکلے تو اس پہاڑ نے جسے جبل ابو قبیس کہا جاتا ہے، اس نے آواز دی یہاں آؤ تمہاری امانت تو میرے پاس ہے۔ پھر اسی پہاڑ سے وہ پتھر ملا۔ تم بولے کہ مول صاحب وہ پہاڑ کہاں ہیں؟ کعبۃ اللہ کبھی گئے نا؟ کعبے کے بالکل بازو میں وہ بادشاہوں کے محلات ہیں۔ بادشاہوں کے محلات اصل میں اسی پہاڑ پہ ہیں۔ ہاں جی، وہ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے۔ اللہ نے جب پہاڑوں کو پیدا کیا نا تو سب سے پہلا پہاڑ جبل ابو قبیس ہے۔ اسی پہاڑ میں یہ پتھر محفوظ تھا۔ لے کر آئے کہا بابا یہ پتھر، فرمایا ہاں یہی، اور پھر اس کو کعبے کے دروازے کے قریب میں اس کو نصب کیا۔ آج بھی وہ پتھر وہیں پر ہے۔ ہاں جی، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے۔ لیکن درمیان میں کچھ گمراہ فرقے ایسے بھی آئے۔ ایک فرقہ آیا قرامطہ فرقے نے مکے پر حملہ کر دیا، قتل عام کیا وہاں مسلمانوں کا، اور یہاں تک کہ وہ حجر اسود چرا کر لے گئے نکال کر۔ کئی دنوں تک پھر انہوں نے اپنے علاقے میں ایک کعبہ تیار کیا
اور کہا وہ کعبے میں حج نہیں ہوگا، اب یہیں ہوگا۔ یہ قرامطہ فرقہ، یہ باطنی فرقہ ہے، یہ گمراہ فرقہ۔ خیر بعد میں سلطان ارسلان نے اپنے شہزادگی کے زمانے میں انہوں نے اپنی بصیرت سے، اپنی قوت سے کسی طرح سے وہ حجر اسود وہاں سے نکال کر لائے۔ قرامطہ نے اس کا ٹکڑا کر دیا تھا، 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ خیر وہ کسی طرح سے لائے اور اس کو جوڑا گیا، اور اس کے بعد باضابطہ اس کو کعبۃ اللہ کے دیوار میں نصب کیا گیا، ٹیک ہے اندر، ہاں جی، ہاں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اللہ نے فرمایا تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ، یعنی طواف کے بعد 2 رکعت جو واجب الطواف ہے وہ اس مقام پہ، اس جگہ پہ پڑھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے ہیں، حضرت عمر بھی ساتھ میں ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ مقام ابراہیم ہے، تمہارے بابا ابراہیم علیہ السلام جس پر چڑھ کر کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائے تھے۔ حضرت عمر نے کہا کاش اللہ ہمیں اس کے قریب نماز پڑھنے کا حکم دے۔ ابھی چکر پوری نہ ہوئی تھی، آیت شریفہ لے کر جبرائیل نازل ہوئے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا۔ مسئلہ یہ ہے اگر طواف کے بعد کسی کو یہاں جگہ نہ ملے تو حرم میں جہاں بھی نماز پڑھ لے، نماز ادا ہو جائے گی۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم و اسماعیل کو حکم دیا کہ میرے گھر کو پاک صاف رکھنا، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ رکوع سجود سے مراد نماز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا تو اللہ سے عرض کی پروردگار تیرا گھر میں نے تعمیر کر لیا، اب کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا پہاڑ پہ چڑھ کے اعلان کر دے کہ لوگوں اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا ہے، آؤ اس کے حج کے لیے۔ حضرت ابراہیم نے کہا پروردگار میں کہاں، میری آواز کہاں؟ اگر میں آواز لگاؤں تو یہ پہاڑیوں میں گونج کر میری آواز لوٹ جائے گی۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم تیرا کام آواز لگانا ہے، پہنچانا میرا کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا لوگوں اللہ نے اپنا گھر تعمیر کیا ہے، لہذا تم اس کے حج کے لیے آؤ۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم اعلان کر حج کا، لوگ آئیں گے دور دراز سے،
پیدل بھی آئیں گے اور دبلی پتلی سواریوں پہ بھی آئیں گے۔ دبلی پتلی بولے تو دور سے آنے کی وجہ سے جانور پسینہ نکلنے سے دبلا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی تو اللہ نے وہ آواز پہنچائی دنیا میں جتنے انسان تھے ان کے کانوں تک، اور جنہوں نے لبیک کہا اللہ اسے زندگی میں حج ضرور عطا فرماتا ہے۔ جس نے 2 مرتبہ کہا اس کو 2 مرتبہ، جس نے اور زیادہ مرتبہ کہا اسے اتنی مرتبہ وہاں حاضری کی توفیق ہوتی۔ یہاں تک کہ جو بچے اپنے ماں کے پیٹ میں تھے انہوں نے بھی آواز سنی، اور جس نے لبیک کہا اسے اللہ حج کی ضرور توفیق عطا فرماتا۔ یہاں تک کہ جو عالم ارواح میں تھے انہوں نے بھی آواز سنی، جن خوش نصیبوں نے لبیک کہا ضرور وہ حج بیت اللہ کریں گے۔ تم بولیں گے ایسا کیسا آواز پہنچی؟ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ آج کل دیکھو موبائل سے تم بات کرتے ہو، یہاں ہو اور امریکہ میں بات ہو رہی ہے، تمہاری آواز وہاں تک پہنچی تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے ابراہیم و اسماعیل سے عہد لیا۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ، کہ تم دونوں باپ بیٹے میرے گھر کو پاک صاف رکھو۔ یہ آیت شریفہ اگرچہ خاص ان کے لیے ہے لیکن اس کا حکم عام ہے کہ مسلمانوں کو اللہ کے گھر مسجدوں کا احترام بھی کرنا چاہیے اور اس کی صاف صفائی کا خیال بھی کرنا چاہیے۔ خاص طور سے جو ذمہ دار ہوتے ہیں نا مسجد کے، کمیٹیاں، لوگوں کو بہت شوق کہ میں صدر بنتا ہوں، میں ممبر بنتا ہوں، ہیں جی؟ چلو اللہ نے سعادت دی ہے نا تو مسجدوں کو صاف رکھو، ہاں جی، اور مسجد میں آنے والوں کی سہولت کا خاص طور سے اہتمام کرو۔ ان طہرا بیتیا للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے۔ ایک بات یاد رکھو، طواف صرف کعبے کا ہوتا ہے، کسی اور کا نہیں ہوتا۔ اے بات سمجھ میں؟ ہاں۔ والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ والرکع السجود، اور رکوع سجود کرنے والے یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے اللہ کے گھر کو پاک صاف رکھو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، ابراہیم علیہ السلام اپنے اہلیہ محترمہ بی بی ہاجرہ کو اور اپنے معصوم دودھ پیتے بچے اسماعیل علیہ السلام کو کعبۃ اللہ کے قریب چھوڑ کر جب واپس لوٹے ہیں تو ایک پہاڑ کے دامن میں اللہ سے دعا مانگی، اے میرے پروردگار تو یہاں ایک شہر آباد فرما اور وہ شہر بھی امن والا ہو۔ 2 مرتبہ دعا کی تھی، جب شہر آباد نہیں تھا اس وقت یہ دعا، اور جب شہر آباد ہوا تو پھر ایک دعا کی تھی، رب اجعل ھذا البلد آمنا، ھذا البلد، تو اس سے اسپیشل شہر مکہ مراد ہے۔ اور یہ دعا اس وقت کی ہے جب مکہ ابھی آباد نہیں ہوا تھا۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، پروردگار یہاں جو بھی آباد ہوں گے ہماری اولاد میں سے ان کو روزی عطا فرما۔ روزی کون سی؟ پھلوں کی روزی عطا فرما۔
یہ دعا نہیں کی اللہ یہ زمین کو قابل کاشت بنا دے، میری اولاد یہاں کھیتی باڑی کریں گے۔ کھیتی باڑی اپنی اولاد کے لیے نہیں مانگی، بلکہ ریڈی میڈ پھلوں کو مانگا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ طائف جو تھا نا، کبھی ملک شام کا حصہ تھا۔ دنیا کی سب سے زرخیز سرزمین جو ہے نا، وہ ملک شام اور فلسطین کی ہے۔ تو کہتے ہیں طائف کبھی اس ملک شام کا حصہ تھا۔ ابراہیم خلیل اللہ نے جب دعا مانگی تو اللہ کے حکم سے جبرائیل نے اتنا حصہ اٹھا کے یہاں مکے کے قریب لایا۔ طائف مکے سے 80 کلومیٹر دور ہے، اور یہ سعودی کا کشمیر ہے، کشمیر، اور یہیں سے تر و تازہ پھل روزانہ مکے کی مارکیٹ میں آتے ہیں، تازہ پھل۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، پروردگار مکے کے رہنے والوں کو پھلوں کی روزی عطا فرما۔ اچھا، اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی تھی، اللہ مقام امامت میری اولاد کو بھی عطا فرما۔ اللہ نے فرما خبردار، لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کو یہ وعدہ میرا نہیں پہنچے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پہلی تنبیہ کے بعد یہاں دعا میں احتیاط برتی اور کہا پروردگار روزی اسی کو دے جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، یعنی کافراں کو نہ کو دے۔ اللہ نے فرمایا او ابراہیم، روزی تو ہم کافروں کو بھی دیں گے، لیکن آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور روزی دے اس کے رہنے والوں کو پھلوں کی جو بھی ایمان لائے ان میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم جو کفر کرے گا نا اسے بھی میں فائدہ پہنچاؤں گا، تھوڑا سا، تھوڑا بولے تو آخرت کے مقابلے میں تھوڑا۔ ثم أضطره إلى عذاب النار، پھر میں کشاں کشاں لے چلوں گا اسے جہنم کی عذاب کی طرف، یعنی آخرت میں اس کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے، بہت بڑا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے، یعنی دیوار بنا رہے تھے، کعبۃ اللہ کو تعمیر کر رہے تھے۔ اس وقت ان کی زبان پر چند دعائیں تھیں۔ پہلی دعا، اس سے بات معلوم ہوئی کوئی نیک عمل کر رہے ہو تو اس وقت کی دعا اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار ہماری جانب سے قبول فرما۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا ہے دعاؤں کا اور تو جاننے والا ہے ہمارے حالات کا۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک، دوسری دعا مانگی پروردگار ہم دونوں باپ بیٹوں کو ہمیشہ تیرا فرما بردار بنا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں ایک جماعت تیری فرما بردار ضرور بنا۔ اس لیے دیکھو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے
کہ ان کی اولاد میں ہمیشہ کچھ لوگ ہدایت پر رہے، اگرچہ گمراہ لوگ بھی رہے۔ اب جیسے مکے کے ارباں جو تھے نا، یہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھی، لیکن بتوں کی پوجا پاٹ میں لگ گئے، گمراہ ہو گئے۔ لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ سارے گمراہ تھے۔ دور جاہلیت میں بھی کچھ لوگ توحید پر قائم تھے، ایمان پر قائم تھے۔ مثلا قس بن سعیدہ اور زید بن عمرو بن نفیل۔ یہ زید کون ہے؟ حضرت عمر کے جو بھائی ہیں نا، حضرت سعید بن زید، ان کے والد تھے یہ۔ اس زمانے میں ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو ہر زمانے میں کچھ لوگ ایمان پر قائم رہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے بھی ہدایت کی دعا فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا یہ بھی انبیاء کی سنت ہے، اپنی اولاد کی ہدایت و اصلاح کی دعا کرتے رہیں۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور اے پروردگار ہمیں حج کرنے کے طریقے بتا دے، مناسک حج کے طریقے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم پر رحمت کے ساتھ توجہ فرما۔ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو ہی تو ہے توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ ایک خاص دعا مانگی ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، پروردگار ہماری اولاد جو یہاں آباد ہوگی ان میں ایک پیغمبر مبعوث فرما، ایک پیغمبر پیدا فرما۔ وہ پیغمبر کی صفات یہ ہوں، یتلو علیہم آیاتک، جو میری اولاد کے سامنے تیرے کلام کی آیتیں پڑھ کر سنائے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دے۔ تلاوت کہتے ہیں الفاظ کے پڑھنے کو، اور تعلیم کہتے ہیں معانی کے جاننے کو۔ یہ بات سمجھ میں؟ تلاوت یہ بھی مقصود ہے۔ ایک بات یاد رکھو، دنیا کی جتنی کتابیں ہیں ان کا پڑھنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر کا مضمون مقصود ہوتا ہے۔ ہری بات سمجھ میں؟ دنیا کی جتنی بھی کتابیں ہیں، فقہ ہے، حدیث ہے، تاریخ ہے، سائنس ہے، جغرافیہ ہے، جتنے بھی علوم ہیں نا، جتنے بھی علوم کی کتابیں ہیں، وہ کتاب کے الفاظ پڑھنے سے مقصود ان کے اندر کا مواد ہوتا ہے، ان کے اندر کی معلومات۔ لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ صرف معانی ہی مقصود نہیں ہے، الفاظ بھی مقصود ہیں۔ اس لیے اسے مستقل الگ سے بیان کیا۔ یتلو علیہم آیاتک، وہ پیغمبر تیرے کلام کی آیتیں پڑھ کر سنائے۔ اس سے پہلے ہم نے بیان کیا تھا کہ ہر کتاب کے پڑھنے کو تلاوت نہیں کہتے، صرف قرآن کے پڑھنے کو تلاوت کہتے ہیں۔ ہاں جی، حدیث کے پڑھنے کو قرات کہتے ہیں، تلاوت نہیں کہتے۔ تلاوت یہ لفظ اسپیشل قرآن پڑھنے کے لیے ہے۔ اچھا، تلاوت کے معنی کیا ہے؟ تلاوت کے معنی ہے اتباع کرنا۔ تو قرآن صرف پڑھنا کافی نہیں ہے،
بلکہ اس کی اتباع کرنا بھی ضروری ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز کا اہتمام کرو، تو پھر نماز بھی پڑھنا یہ ہے تلاوت۔ اللہ نے فرمایا وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، مالدار ہو تو زکوٰۃ ادا کرو، یہ ہے تلاوت کا حق۔ ہاں جی، یتلونہ حق تلاوتہ، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، یعنی اللہ کے حکم پہ عمل کرتے ہیں۔ تو قرآن کے پڑھنے کو، الفاظ کے پڑھنے کو تلاوت کہتے ہیں۔ تو نبی کا یہ وظیفہ کہ وہ قرآن پڑھ کر سنائیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، دوسری ذمہ داری کہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ تو تعلیم کہتے ہیں اس کے معانی کو جاننا۔ تو یہاں تعلیم کتاب سے مراد ہے قرآن کریم کے معانی اور مفاہیم کو سمجھانا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھایا، جس کو تفسیر قرآن کہا جاتا ہے۔ اور قرآن کی تفسیر وہی معتبر ہے جو اللہ کے رسول نے فرمائی ہو۔ حدیث کے ذریعے سے قرآن کی تفسیر کی جائے، یہ سب سے معتبر ہے۔ اسی طرح سے پھر صحابہ نے حضور سے قرآن کو سمجھا تھا، تو صحابہ نے جو قرآن کی تفسیر اللہ کے رسول سے سنی اور بیان کی، وہ تفسیر معتبر ہے۔ صحابہ سے ان کے شاگردوں نے قرآن کی جو تفسیر سنی وہی معتبر ہے۔ قرآن میں اپنی رائے کو دخل دینا یہ گمراہی ہے۔ ہاں جی، اسی لیے تفسیر بالرائے یہ گمراہی ہے۔ کوئی یوں کہے کہ اس آیت کے بارے میں میرا یہ خیال ہے، تیرا خیال رند ہے، تیرے خیال کی ہمارے کو ضرورت ہے۔ ہاں جی، بہرحال وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، حکمت بولے تو کیا؟ حکمت کے معنی آتے ہیں عقل مندی، دانائی، بصیرت۔ لیکن حکمت کی سب سے بہترین تفسیر یہ ہے اللہ کے نبی کی سنت، وہی حکمت ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تو کتاب سے مراد قرآن ہے اور حکمت سے مراد سنت ہے، یعنی حضور کا طریقہ۔ وَيُزَكِّيهِمْ، تیسری ذمہ داری کہ وہ ان کی صفائی کرے۔ صفائی سے مراد دل کی صفائی، کیونکہ دل میں بھی گندگی آتی ہے۔ دل کی گندگی کیا ہے؟ کفر ہے، شرک ہے، انانیت ہے، تکبر ہے، غرور ہے، حسد ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، میں بڑا، میں پنا، یہ جو ہے دل کی گندگیاں ہیں۔ تو نبی اس گندگیوں کو دور کرتا ہے اور دل کو صاف کرتا ہے۔ اسی کو تزکیہ نفس کہا جاتا ہے۔ تزکیہ نفس کیا ہے؟ دل سے رذائل کو ختم کر کے فضائل کو داخل کرنا، یہ ہے تزکیہ نفس۔ اور تصوف کیا ہے؟ تصوف اسی کا نام ہے، صفائی قلب، دل کی صفائی کو تصوف کہتے ہیں، اور دل کے پاکیزگی کو تزکیہ نفس کہا جاتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور
وہ رسول ان کے دلوں کو پاک کرے۔ انک انت العزیز الحکیم، پروردگار بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ یعنی دعا کرنے کو تو ہم نے دعا کی ہے، لیکن وہ زمانہ کب آئے گا کہ ہماری دعا قبول ہوگی، اللہ تو ہی جانتا ہے، تیری حکمت تو ہی جانتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باوا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں جو کعبۃ اللہ کی تعمیر کے وقت انہوں نے مانگی تھی، وہ دعا میں ہوں۔ کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کوئی پیغمبر پیدا نہیں ہوا سوائے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ہی پیغمبر پیدا ہوئے، جب ایک ہی ہوئے تو وہی فکس ہو گئے نا جی، دوسرا کوئی کنفیوژن نہیں ہو سکتا۔ بنی اسرائیل میں تو 40,000 پیغمبر پیدا ہوئے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف ایک ہی پیغمبر پیدا ہوئے، دوسرا کوئی پیغمبر نہیں ہوا۔ تو یہ دعا کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گویا فکس تھے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام جس دین کو لے کر آئے ہیں اسی دین پر قائم ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں جی، اب دین بولے تو کیا؟ دین نام ہے اصول کا، اور شریعت نام ہے فروع کا۔ دین سارے نبیوں کا ایک ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک بھی اگر کوئی دین منتخب ہے، پسندیدہ ہے، وہ اسلام ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا تک جتنے پیغمبر آئے سب کا دین اسلام تھا۔ دین اصل میں اصول کا نام ہے۔ اللہ پہ ایمان، اللہ کے فرشتوں پہ ایمان، اللہ کے رسولوں پہ ایمان، اللہ کی کتابوں پہ ایمان، تقدیر پر ایمان کہ اللہ کی جانب سے ہے، خیر ہو یا شر ہو۔ اسی طرح سے موت کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر ایمان، اللہ تمام کو دوبارہ زندہ کرے گا اور حساب کتاب لے گا اور سزا جزا دے گا۔ یہ اصول ایمان ہے۔ ہر نبی اس پر قائم رہے، ہر نبی کا یہی دین رہا، لیکن شریعتوں میں فرق رہا، احکامات بدلتے رہے۔ ہاں جی، لیکن دو حکم ایسے ہیں جو ہر شریعت میں رہے، نماز اور روزہ۔ اب رہ گئی زکوٰۃ اور حج، بعض شریعتوں میں تھی بعض میں نہیں تھی۔ ہاں جی، یہی یہودی عیسائی حج نہیں کرتے کیونکہ ان کے شریعت میں نہیں تھا، اس کے باوجود ان کے پیغمبروں نے بعضوں نے حج کیا، بیت اللہ ہے۔ تو احکامات میں اور اس کے طریقوں میں فرق رہا تو یہ شریعت کہلاتی ہے۔ شریعتیں الگ رہی۔ اب جیسے روزہ، پچھلی شریعت میں روزہ اس میں سحری نہیں تھی، رات میں سونے سے پہلے تک کھا سکتے تھے، سو گئے روزہ خود شروع ہو جاتا تھا۔ ہماری شریعت میں سحری کی سہولت دی گئی۔ ہاں جی، پچھلی شریعتوں میں
روزوں کا طریقہ الگ تھا، نماز کا طریقہ الگ تھا۔ پچھلی شریعت میں نماز میں رکوع نہیں تھا، قیام، قرات اور ڈائریکٹ سجدہ، ہاں جی، رکوع نہیں تھا۔ اس شریعت میں رکوع رکھا گیا اور فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، لوگوں رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی امت محمدیہ جیسی نماز پڑھتی ہے نا، تو تم بھی اسلام قبول کر کے ایسی نماز پڑھو۔ تو شریعت میں فرق رہا، دین سب کا ایک ہی رہا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ملت ابراہیمی کی اتباع کیجئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا دین سب سے سچا، اللہ نے فرمایا اسی دین کو او یہودیوں عیسائیوں، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہے اور ان کی امت نے، تم بھی اسی دین ابراہیم پر قائم رہو۔ تو یہودیوں نے کہا کہ جی ہمیں کس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم کے دین کو جو چھوڑ دے اس سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون ابراہیم کے دین سے پھر سکتا ہے سوائے اس شخص کے جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنا رکھا ہے۔ اب دنیاوی اعتبار سے چاہے کتنی عقل مند کیوں نہ ہو، اگر اسلام قبول نہیں کیا تو اللہ نے فرمایا وہ بے وقوف ہے۔ ہاں جی، ہم نہیں کہہ رہے، اللہ نے فرمایا وہ بے وقوف ہے۔ اور اس سے بڑھ کر بے وقوفی کیا ہوگی کہ ایک ایسا عقل مند جس کا قلم چلتا ہے تو کسی کو پھانسی ہوتی ہے، کسی کو نردوش کیا جاتا ہے، قلم میں اتنی طاقت اس۔ ہاں جی، یہی انسان نے سائنس کی وہ ترقی کی کہ مخلوقات حیران ہے، لیکن وہی عقل مند انسان صبح اٹھتا ہے اور ایک پتھر کی مورت کے سامنے پہنچ کر اس سے اپنے لیے کچھ چیزوں کی درخواست کرتا ہے۔ آپ بتاؤ کہ اس کی عقل اتنا نہیں سمجھ رہی ہے کہ یہ تو اس کے اپنے ہاتھوں کی بنی ہوئی مورت ہے، یہ تو اس سے بھی زیادہ محتاج ہے، لیکن برابر مانگ رہا ہے۔ یہاں اس کی عقل کو کیا ہو گیا؟ ہاں جی، سمجھ ہی میں نہیں آتی ذوق کوئی بات ان کی، سمجھ پر پڑ گئے پتھر وہ سمجھانے سے کیا سمجھے۔ اللہ نے ان کی عقلوں پر پردے ڈال دیے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ تو تم لاکھ اس کو عقل مند سمجھو، لیکن اگر وہ دین حق پر نہیں ہے، اللہ نے فرمایا اس سے بڑا کوئی بیوقوف نہیں۔ لہذا تم کسی سے متاثر مت ہونا، رے فلاں عہدیدار ہوں گا، اللہ کا کلام کہتا ہے تو بیوقوف ہے یہ۔ اگر عقل مند ہوتا تو دین حق کو قبول کرتا، کفر و شرک کو اختیار نہ کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سن 7 ہجری میں عمرۃ القضاء کے لیے مکہ پہنچے، اس وقت خالد ابن ولید کے بڑے بھائی ولید ابن الولید مسلمان ہو گئے تھے۔ تو جب حضور مکہ پہنچے ہیں صحابہ،
تو مکے والے مکے کو خالی کر کے پہاڑوں پہ چلے گئے تھے، ایگریمنٹ ہوا تھا ان کا، ہاں جی. اور خاص طور سے خالد ابن ولید جیسا عقل مند بھاگ گیا. اللہ کے نبی نے ان کے بھائی ولید ابن الولید سے کہا اینا خالد، خالد نظر نہیں آتا، کیا بات ہے؟ بھائی نے کہا یا رسول اللہ وہ کہیں بھاگ گیا ہے. حضور نے فرمایا خالد کی عقل پر مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ اب تک دین حق سے دور کیوں رہا. اس کی عقل کو کیا ہو گیا ہے کہ دین برحق سے ابھی تک دور ہے. بہرحال حضور نے ان کے نام ایک خط لکھوایا اور کہا یہ خالد کو پہنچا دینا. خالد کو خط جب پہنچا، خالد نے پڑھا اللہ کے رسول خالد کی صلاحیتوں کی تعریف فرما رہے ہیں. بھئی لا کوئی دشمن صحیح، لیکن اس کے اندر صلاحیت ہے، اس صلاحیت کا اعتراف کرنا چاہیے. اگر کوئی صلاحیت کا اعتراف نہ کرے، یہی تو ذاتی واد ہے. ہاں جی، لوگ ہماری صلاحیتوں کا اعتراف کیوں نہیں کر رہے؟ ذاتی واد کی وجہ سے. اور سب صحیح ہے مگر انہیں میم ہے. ہاں جی، اللہ کے رسول نے فرمایا جس میں عقل ہے نا وہ اسلام کے دور نہیں رہ سکتا. اسی وجہ سے آج دیکھو دنیا کے عقل مند ترین لوگ جوق در جوق اسلام میں آ رہے ہیں. ہاں جی، میرے سے زیادہ تم خبریں دیکھتے اور پڑھتے ہوگے. عالمی خبریں بتا رہی ہیں کہ آئے دن روزانہ عقل مند ترین لوگ قوموں سے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. گویا سوسائٹی کا کریم اسلام میں آ رہا ہے. عقل مند لوگ، ہمارے لیے خطرے کی بات ہے کہیں ایسا نہ ہو ہماری بیوقوفی کی وجہ سے ہمیں اسلام سے ہٹا دیا جائے، سوچھتا ابھیان کر دیا جائے. اسلام کا جھنڈا ہم جیسوں سے، ہمارے ہاتھوں سے تو بلند نہیں ہو سکتا. اب وہ عقل مند آ رہے ہیں، انشاءاللہ ان کے ہاتھوں سے اسلام کا جھنڈا پھر ایک مرتبہ بلند ہونا ہے. اسی لیے دنیا کفر پریشان ہے. عقل مند لوگ ہیں، جانتے ہیں کہ اب اسلام میں آنے والوں کی صلاحیتیں اس قابل ہیں کہ دنیا میں انقلاب پیدا کر دے، اسلامی انقلاب پیدا کر دے. اتنی صلاحیتوں والے ہیں. بہرحال فرمایا وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، یقیناً ہم نے ابراہیم کو دنیا میں منتخب کیا ہے. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں ہوں گے، یعنی انبیاء کرام کے زمرے میں. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. ابراہیم سے اس کے رب نے کہا ابراہیم اسلم، اسلام قبول کر، اطاعت قبول کر. اور اس کا ترجمہ سرنڈر ہو جا، اپنی خواہشات، اپنی چاہتوں کو اللہ کی رضا میں سرنڈر کر دے، جھکا دے اپنے آپ کو. تو اسلام کے معنی تسلیم کرنا. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. انسان کی خواہش اور اللہ کا حکم دونوں جب ٹکرائے نا، اپنی خواہش کو قربان کر دو اور اللہ کے حکم پہ عمل کرو. یہی ہے اسلام.
قال اسلمت لرب العالمین، فرمایا پروردگار میں نے اطاعت قبول کر لی رب العالمین کی۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ، اور اسی اسلام پر قائم رہنے کی وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، اخیر وقت میں اپنے بیٹوں کو بلایا۔ کتنے بیٹے تھے؟ 8 بیٹے تھے ابراہیم علیہ السلام کے۔ حضرت اسماعیل، ان کی اماں حضرت ہاجرہ، دوسرے حضرت اسحاق، ان کی اماں حضرت سارہ، اور باقی 6 بیٹے تیسری بیوی سے تھے، قنطورہ بنت مفتور سے۔ وہ 6 بیٹوں کے نام یہ ہیں: زمران، یقسان، مدین، مدائن، اسیاق اور سوخ۔ تو یہ 8 بیٹوں کو بلا کر وصیت فرمائی۔ اسی طرح سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے آخری وقت اپنے 12 بیٹوں کو بلا کر وصیت فرمائی تھی۔ یا بنی، یا اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے اس دین اسلام کو منتخب کر کے دیا ہے۔ یہ گاڈ گفٹ ہے تمہیں اسلام، اس کی ناقدری نہ کرنا، ہمیشہ اس پر قائم رہنا، یہاں تک کہ تمہاری موت بھی آئے تو اسلام ہی پر آئے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ مسلمان۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، آیت شریفہ کا شان نزول یہ ہے۔ اللہ کے رسول نے یہودیوں کو اسلام کی دعوت پیش کی، فرمایا تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اپنی کتابوں میں تم پڑھتے ہو میرا ذکر، لہذا ایمان لاؤ۔ اور انہوں نے کہا جی ہم ضرور لاتے ہیں۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کی تھی کہ تم ہمیشہ یہودیت پر قائم رہنا، کوئی اور مذہب قبول نہ کرنا، اس لیے ہم قبول نہیں کر رہے۔ اس پر آیت شریفہ نازل ہوئی۔ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کا موت کا وقت قریب آیا؟ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کیا نصیحت کی تھی، کیا وصیت کی تھی؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا؟ اذ قال لبنیہ، جبکہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، میری حیات میں تو تم اللہ کی عبادت کرتے رہے، میں تمہاری نگرانی کرتا رہا، اب میری موت کا وقت آیا، میں جا رہا ہوں، تو میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ بیٹوں نے کہا بابا ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود یعنی اللہ کی، جو آپ کے باپ دادا پردادا کا بھی وہی معبود ہے، یعنی اللہ، ہم ایک اللہ کی عبادت کریں۔ تب اطمینان ہوا، اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو اخیر لمحے تک اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی بھی فکر کرنا چاہیے، خصوصاً ان کے آخرت کی۔ یہ انبیاء کرام کی سنت بھی ہے۔ قالوا نعبد الہک، بیٹوں نے کہا بابا ہم آپ کے معبود یعنی اللہ ہی کی عبادت کریں گے۔ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا، اور آپ کے آبا و اجداد ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے۔ الٰہًا واحدا، وہ ایک ہی معبود ہے،
اب یہاں ایک سوال ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بابا تو ہیں اسحاق، لیکن اور دادا ہیں ابراہیم علیہ السلام، لیکن اس لسٹ میں ایک نام آیا اسماعیل علیہ السلام کا۔ اسماعیل علیہ السلام حضرت یعقوب کے بابا نہیں تھے، تایا تھے۔ ہاں جی، تایا تھے۔ یعقوب علیہ السلام کے بابا اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام تایا تھے ان کے۔ یہاں آبا میں ان کا نام کیوں آیا؟ اس سے معلوم ہوا کہ چاچا اور تایا کا مرتبہ باپ کی طرح سے، اس لیے بہت سارے لوگ اپنے تایا کیا بولتے ہیں؟ بڑے ابا، چچا کو چھوٹے ابو۔ ہاں جی، تو حضور نے بھی فرمایا چچا کا مرتبہ باپ کی طرح سے اور خالہ کا مرتبہ ماں کی طرح سے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، آیت کا شان نزول یہ ہے۔ یہودی بڑے خوش ہوتے تھے، ہم کچھ بھی کرے تو جمتا، کیونکہ ہمارے باپ دادا نبی ہیں نا، ہماری ضرور بخشائش کریں گے، ہمیں ضرور بخشوائیں گے۔ اللہ نے فرمایا تمہارے عمل کا تمہارے سے حساب ہوگا، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کس کی اولاد ہو اور تمہارے باپ کیا کرتے تھے، تمہیں تو تمہارے اپنے عمل کا حساب دینا پڑے گا۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، انبیاء کرام کی وہ جماعت گزر گئی۔ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، ان کے لیے ان کے عمل، تمہارے لیے تمہارے عمل۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ جو کچھ کرتے تھے نا ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، تم کیا کرتے تھے وہ تم سے پوچھا جائے گا۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، یہودیوں نے مسلمانوں سے کہا کہ ارے تم کیا مسلمان لگائے، یہودی بن جاؤ ہدایت پا جاؤ گے۔ عیسائیوں نے کہا تم عیسائی بن جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور ان لوگوں نے کہا کہ تم یہودی ہو جاؤ یا نصارہ۔ اس سے پہلے ہم نے بیان کیا قرآن میں عیسائی کا لفظ نہیں آیا، بلکہ عیسائیوں کے لیے نصارہ کا لفظ آیا ہے۔ قرآن میں جہاں نصارہ آئے نا تو سمجھ جاؤ عیسائی مراد ہیں۔ تو کہنے لگے وہ لوگ کہ تم مسلمانوں یہودی ہو جاؤ یا عیسائی تو ہدایت پا جاؤ گے۔ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اے نبی ان کو جواب دو یہودیوں کو عیسائیوں کو، نہ بلکہ تم ابراہیم علیہ السلام کے دین کی اتباع کرو جو توحید والا ہے، ایک اللہ پر ایمان رکھتے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ یہ اصل میں ٹونٹ ہے عرب کے اور مکے کے مشرکین کے لیے، اپنے آپ کو کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں اور پھر بتوں کی پوجا پاٹ بھی کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا واہ رے واہ، یہ ابراہیم علیہ السلام کے دین توڑی ہے، ابراہیم علیہ السلام تو مشرک نہیں تھے۔ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا، اللہ نے فرمایا مسلمانوں تم کہو ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، وما انزل الینا، اور اس پر جو ہماری جانب نازل کیا گیا یعنی قرآن پر، وما انزل الی ابراہیم، اور اس پر بھی ہم ایمان لائے ہیں جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام کی جانب۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو 10 صحیفے عطا فرمائے تھے۔ وَإِسْمَاعِيلَ، جو نازل کیا گیا اسماعیل علیہ السلام پہ، اس پہ بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، جو نازل کیا گیا اسحاق علیہ السلام پر، یعقوب علیہ السلام، سب پہ ہمارا ایمان ہے، سب کا ہم احترام کرتے ہیں، لیکن عمل قرآن پہ کرتے ہیں۔ احترام سب کا کرنا، سب پہ ایمان رکھنا، لیکن عمل قرآن کریم پہ۔ والاسباط، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں جو
پیغمبر ہوئے ہیں ان پر جو نازل ہوا اس پہ بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، موسیٰ کو تورات، عیسیٰ کو انجیل، ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو نبیوں کو اللہ کی جانب سے، ان کے رب کی جانب سے جو دیا گیا، سب پہ ہمارا ایمان۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے کہ یہ ہمارے نبی وہ تمہارے نبی، نہیں، سارے ہمارے نبی۔ احترام سارے نبیوں کا ہم کرتے ہیں، لیکن اتباع حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ نے فرمایا اگر یہ لوگ یہودی، عیسائی اور یہ کافر ویسے ایمان لائے جیسے تم ایمان لائے ہو تو ہدایت پا جائیں گے۔ آیت میں دلیل اس بات کی ہے کہ صحابہ معیار ایمان ہیں، کیونکہ قرآن کے نزول کے وقت جو ایمان والے تھے وہی تو صحابہ تھے نا۔ ہاں جی، صحابہ اسلام کی صف اول ہیں، اگر ان پر سے اعتماد اٹھ جائے گا تو اسلام پہ سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ ہاں جی، اب رہ گئی یہ بات کہ صحابہ میں جنگیں بھی ہوئی، آپس میں اختلاف بھی ہوا۔ ہاں جی، تو یاد رکھو ان میں جو اختلافات ہوئے تو یہ حق اور باطل کا اختلاف نہیں تھا۔ صحابہ کا جو اختلاف تھا نا وہ راجح اور مرجوح کا تھا کہ دو عمل میں سے بہتر کون سا ہے، بہتر کے بارے میں اختلاف تھا۔ اور رہ گئی وہ قتل و غارت گری، تو وہ تو اسلام کے دشمن بظاہر مسلمان ہو کر یہ منافقین نے قتل و غارت گری کی۔ یہ جنگیں جو ہوئی، جنگ جمل، جنگ صفین، اس کے اصل جو ہے محرک وہ منافقین تھے جو مسلمانوں کے بھیس میں تھے۔ ہم نے سمجھا وہ صحابہ ہی تھے آپس میں لڑے ہوں گے، اے نانا، صحابہ کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کُلًّا وعد اللہ الحسنى، سورہ فتح۔ اللہ نے تمام صحابہ کے بارے میں حسنہ یعنی جنت کا وعدہ کیا ہے۔ تمام صحابی جنتی ہیں۔ اللہ کو معلوم ہوگا نا جی انہوں کیا کریں گے بعد میں، ہاں جی، اللہ تو عالم الغیب ہے۔ تو اللہ نے جب ان کو کلیئرٹی دے دی، کلین چٹ دے دیا، ہم کون ہوتے ہیں ان کے اوپر آبجیکشن لینے والے، ہاں جی۔ تو اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ لوگ ایمان لائے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اس طرح سے جیسے تم ایمان لائے۔ یہ خطاب کس سے ہے؟ صحابہ سے۔ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پا جائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر نہ مانے وہ، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ لوگ تو بس مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اے نبی آپ ان کی فکر مت کرو دشمنوں کی، اللہ آپ کی جانب سے ان کے لیے کافی ہو جائے گا، اللہ خود ان سے نمٹ لے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب بلوائیوں نے حملہ کیا اس وقت آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، اور خصوصاً آپ اسی کی تلاوت کر رہے تھے ان آیتوں کی، تو قاتل نے آپ پہ وار کیا تو خون کے چھینٹے اسی آیت پہ پڑے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ آپ کی جانب سے ان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ وہ قرآن جو عثمان غنی پڑھ رہے تھے وہ چمڑے پہ لکھا ہوا تھا،
چمڑے پہ، پہلے کاغذاں نہیں تھے، چمڑے پہ ہی کتابیں ہوتی تھی لکھی۔ وہ قرآن سمرقند کے میوزیم میں موجود ہے، اور آج بھی اس پر وہ دھبے موجود ہیں۔ سمرقند کہاں ہے؟ سمرقند، بخارا، تاشقند اسلامی مرکز رہے، ایک زمانے تک اسلام کے مرکز رہے، اور بخارا، تاشقند، سمرقند یہ ازبکستان میں ہے۔ ازبکستان ملک ہے نا، جو سوویت یونین سے آزاد ہوئے سو ملک، کئی ممالک مسلمان آزاد ہوئے تھے سوویت یونین سے، ان میں سے ازبکستان بھی ہے۔ تو ازبکستان کا شہر ہے سمرقند، وہاں کے میوزیم میں وہ قرآن رکھا ہوا ہے۔ اس قرآن کو حضرت عثمان غنی تلاوت کرے، اسے مصحف کہا جاتا ہے، مصحف عثمانی۔ زارشاہی کے دور میں یہ ضبط کر لیا گیا تھا۔ اس کے بعد 1912 میں جب لال انقلاب آیا کمیونزم کا، اور لینن پہلا صدر بنا، تو مسلمانوں نے اس سے درخواست کی تھی کہ ہمارا وہ مقدس قرآن ہمیں واپس کیا جائے۔ تو لینن نے وہ قرآن مسلمانوں کو واپس کر دیا تھا۔ بہرحال لینن کے زمانے میں اتنا ظلم نہیں ہوا۔ اس کے بعد جو صدر بنا اسٹالن جو تھا، یہ کٹر کافر تھا، ناستک۔ اسی کے زمانے میں مسجدوں کو تالے مار دیے گئے۔ اسٹالن کے زمانے میں ہی اعلان ہوا اگر کوئی خدا کا نام لے تو اسے قتل کرنا کی سزا رکھی گئی ہے۔ تو ہزاروں ایمان والے اس زمانے میں شہید کر دیے گئے۔ قرآن پڑھنا جرم قرار دیا گیا۔ مسلمانوں نے قبرستان کے اندر تہہ خانے بنا کر اس میں اپنے بچوں کو قرآن سکھایا۔ 60 سال تک کمیونزم عروج پر رہا، اور پھر اسی سرزمین میں دفن ہو گیا جہاں سے اٹھا تھا۔ تو اس مصحف عثمانی سمرقند میں موجود، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، رنگ میں رنگ اللہ کا رنگ۔ بھئی کسی کپڑے کو رنگتے نا، وہ رنگ اس کے ایک ایک تاگے میں سرایت کر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمانوں تم پر اللہ کے دین کا ایسا رنگ چڑھنا چاہیے۔ ہاں جی، اللہ کی عبادت کا رنگ، اللہ کے دین کا رنگ۔ آیت شریفہ کا شان نزول یہ ہے، عیسائیوں کا ایک مذہبی رواج ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا عیسائیوں کا، اسے چرچ میں لے جاتے ہیں اور زعفران کا پانی بنا کر اس میں بچے کو ڈبو کے نکالتے ہیں، اسے کہتے ہیں بپتسمہ۔ ہاں جی، بپتسمہ آج بھی ہے۔ میں آج سے پڑھنے کے زمانے میں سہارنپور میں تھا میں، تو اس وقت میں ایک چرچ میں گیا تھا دیکھنے کے واسطے، کیسا رہتا دیکھنا۔ اب رہتا نا بعضوں کو جستجو رہتی۔ تو وہ چرچ میں یہ آج سے تقریباً میں سمجھتا ہوں 46 سال پہلے کی بات بڑھوں میں، 46 سال پہلے
تو جب میں دیکھنے کے واسطے گیا تو جوتے اتار رہا تھا. وہ چرچ کا فادر بولا جوتے سمیت آؤ اندر. اور پھر بولا یہ ٹوپی اتار کے رکھو. چرچ میں کیپ پہن کے نہیں جا سکتے، اتارنا پڑے گا اس کو. اب میرے کو کیا معلوم تھا ہمارے دور میں مسلمانہ بھی ٹوپیاں پھینک کے آ جائیں گے. یاد رکھو اللہ نے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد. جب مسجد میں آؤ نا ذرا زینت اختیار کر کے آؤ، اچھا لباس پہنو، ذرا سر پہ بھی کچھ تو بھی ڈھانپ کے آؤ، کیونکہ اللہ کے نبی سوائے حالت احرام کے کبھی آپ نے کھلے سر نماز نہیں پڑھی. ہاں جی. اب یہاں کے لوگ جاتے کمانے کو عرب میں، وہاں دیکھتے وہاں کے مزدوراں بوڑھ کے سر نماز پڑھتے، کیونکہ ان کو کہاں فرصت ٹوپیاں پہننے کی، کام پہ رہتے، اذان ہوتی سے بھاگنا پڑتا ان کو کام کے واسطے. تو ایسے لوگوں دیکھ کے دلیل پیش کرتے بھائی وہاں بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ رہے ہو رہی تو ہماری کیوں نہیں ہوتی؟ ارے ہوتے رہے بھائی، ہونے میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن کبھی وہاں کے امام کو بوڑھ کے سر سے پڑھاتے ہوئے دیکھے کیا؟ تم کس کی اتباع کر رہے ہو بھائی؟ کرنا ہے وہ کہ وہاں کے امام کی کرو نا. اب تو ہر چیز آ رہی نا جی تمہارے سامنے. ہاں جی، لائیو تمہارے سامنے نظر آتا ہے. کبھی امام حرم کو بوڑھ کے سر سے نماز پڑھاتے ہوئے دیکھے کیا؟ ہاں جی، ان کے سر پہ ٹوپی، ٹوپی پہ پھر جو ہے وہ رومال. ہاں جی، اتنا جو ہے پہراوا کسی قوم کا بھی نہیں ہے جتنا عربوں کا ہے. فل پہراوا ہے ان کا. تو بہرحال اس نے کہا یہ ٹوپی اتار دو. ٹوپی اٹھا کے رکھ دیا وہاں. پھر میرے کو معائنہ کرایا انہیں. میں نے دیکھا ایک ٹیبل رکھا ہوا ہے، ٹیبل. تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہاں بچے کو بپتسمہ دیتے ہیں. ہاں جی، یعنی زعفران کا پانی بنا کر بچے کو اس میں ڈبا کے نکالتے ہیں اور کہتے ہیں آج سے یہ عیسائی بن گیا. جیسے مسلمانہ ختنہ کرنے کے بعد سمجھتے ہیں انہیں پکا مسلمان ہو گیا. ہاں جی، اسی طرح عیسائیوں میں یہ رسم ہے کہ وہ زعفرانی کلر میں ڈبا کے نکالتے ہیں بچے کو اور کہتے ہیں اب یہ عیسائی ہو گیا. تو اللہ نے اس کے رد میں آیت نازل فرمائی صبغۃ اللہ، رنگ میں رنگ، اللہ کا رنگ. یہ زعفرانی رنگ سے کیا ہوتا ہے؟ یہ تو اتر جائے گا. بندے پہ تو اللہ کی عبادت کا رنگ چڑھنا چاہیے، اللہ کے دین کا رنگ چڑھنا چاہیے. دور سے دیکھے تو کافر بھی سمجھے کہ یہ مسلمان ہے، اس کے عمل سے، اس کی گفتگو سے، اس کی تہذیب سے کافر بھی سمجھے کہ یہ مسلمان ہے. اللہ کا رنگ یعنی اللہ کے دین کا رنگ ایسا چڑھے. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اللہ سے بہتر کون ہے رنگ کے اعتبار سے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہیں. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، اے نبی ان یہودیوں عیسائیوں سے کہہ دو کیا تم ہم سے حجتیں کر رہے ہو اللہ کے بارے میں؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. سب کا مالک ایک ہی ہے نا جی. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال کام آئیں گے، تمہارے لیے تمہارے اعمال. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اللہ ہی کے لیے مخلص ہیں. ام تقولون، کیا تم کہتے ہو او یہودی و عیسائیو، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہودا او نصارا، کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد علیہم الصلاۃ والسلام یہ یہودی یا عیسائی تھے؟ نہ.
قل انتم اعلم ام اللہ، اے نبی ان سے پوچھو کیا تمہارے کو زیادہ معلوم یا اللہ کو زیادہ معلوم؟ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، حق بات کو جانتے ہو تم پھر بھی چھپا رہے ہو، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپائے جو اس کے پاس ہے اللہ کی جانب سے۔ اللہ نے تورات میں، انجیل میں ان کو حکم دیا تھا کہ جب بنی اسماعیل میں ایک پیغمبر بھیجوں گا ان کی اتباع کرنا، ان پہ ایمان لانا، اس کو چھپاتے تھے وہ۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو تم کر رہے ہو نا اللہ اس سے غافل نہیں ہے، حساب کتاب ضرور لے گا۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، انبیاء کرام کی جماعت گزر گئی، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، ان کے لیے ان کے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال کام آئیں گے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ کرتے تھے نا ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا بلکہ تمہارے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ ہر ایک کو اپنا حساب خود دینا ہے۔ الحمدللہ آج پہلا پارہ مکمل ہو گیا، آئندہ مجلس میں انشاءاللہ دوسرا پارہ شروع ہوگا۔ دعا کی درخواست ہے، حافظ نوشاد صاحب کے صالح عمران بھائی کا انتقال ہو چکا ہے، دعا فرمائیں اللہ تعالی مرحوم کی مغفرت فرمائے، اللہ جنت الفردوس عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہم سب کو علوم قرآن عطا فرما، قرآن پاک کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، ہمارے اہل و عیال کی، ہماری اولاد کی سب کی حفاظت فرما، سب کی عمروں میں، رزق میں، علم میں، عمل میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ایمان والوں کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما، جب تک زندہ رکھ ہم تمام کو اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی